ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک انسان کے اندر خود بیداری پیدا نہ ہو، اچھے برے کی تمیز، کھرے کھوٹے کی پہچان جب تک انسان کو نہ ہو، جب تک انسان کی حالت بدلنا بہت مشکل ہے۔ میں نے 28ویں پارے کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے اور اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہماری راہ میں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا فصیح و بلیغ قرآن ہے اور جیسا قرآن نے پیغام دیا ہے، اس طرح سمجھانے والی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے راہ میں ہماری دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہو، یعنی جو نیک جگہ ہیں، اچھی جگہ ہیں، ان جگہوں پہ اپنا مال لگاتے رہو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، تم مر جاؤ، اس سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہو۔ یعنی موت کا فرشتہ تمہیں آ کے پکڑ لے اور اپنے شکنجے میں جکڑ لے، اس کے بعد تم خود کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ اپنے دل کو بیدار کرو، اپنی آنکھیں کھولو، اور ہم جو تمہیں مال دے رہے ہیں اس مال کو اپنے ہی پاس نہ رکھو، بلکہ اس مال میں سے کچھ حصہ ہماری راہ میں دیتے رہو۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سب مل کے بولے کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ جب کوئی چندہ پڑ جائے تب تو دینا مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی ان کے دل میں یہ بات کروٹ نہیں لیتی کہ ہمیں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں بغیر مانگے دینا چاہیے۔ بھائی چندہ پڑ گیا تب تو مجبوری ہے، نام آئے گا کہ فلاں نے نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا، لیکن بغیر چندے کے کبھی ان کے دل میں یہ بات انگڑائی نہیں لیتی ہے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیتے رہو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور جب موت آتی ہے، موت یہ آنی ضرور ہے، اس سے بچے گا کوئی نہیں، اسے آنا ہے۔ جب موت آئے گی اور جب فرشتے اسے دکھائی دیں گے، حضرت اسرائیل جب اسے دکھائی دیں گے اور فرشتوں کا لشکر دکھائی دے گا، تو وہ اللہ سے دل ہی دل میں کہے گا فیقول ربی، وہ کہے گا اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، بس تھوڑی سی مہلت دے دے، اس موت کو ذرا سی دیر روک دے۔ کون کہے گا؟ مرنے والا انسان۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اس موت کو تھوڑی دیر روک دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب موت کو کس لیے رکوا رہا ہے؟
اب کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تھوڑی دیر موت کو روک دے؟ تو اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے. بندہ کہے گا فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے اللہ موت کو روک دے تاکہ میں دل بھر کے تیری راہ میں خیرات کر دوں، میں دل بھر کے تیری راہ میں صدقہ کر دوں اور نیک بن جاؤں. مرتے وقت یہ کہے گا کہ اب موت کو روک دے، اب میں خوب صدقہ کروں گا، میں خوب خیرات کروں گا، میں خوب تیری راہ میں دوں گا، بس ذرا سی دیر موت کو روک دے. واکن من الصالحین، اے اللہ تاکہ میں نیک بن جاؤں. تو اللہ کا جلال فرمائے گا میرے بندے جب تو 60-70 سال میں یہ کام نہ کر سکا تو اب کرے گا. ارے میں نے 50 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی زندگی گزار لی، کبھی تیرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ تو نیک بنے، کبھی تیرے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ تو نیک بن جائے، خیرات کرے، صدقہ کرے، ہماری راہ میں لٹائے. موت کو دیکھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے، اب موت کو دیکھ کے صدقہ کرنے کی بات کر رہا ہے. تو اللہ جواب دے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز اس کی بات کو نہیں مانے گا اور موت جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلے گی. سبحان، اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اللہ مانے گا نہیں. وہ کہے گا موت کو روک دے مولا، اب میں خوب صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں خوب مسجدیں بنانا چاہتا ہوں، اب میں خوب مدرسوں میں دینا چاہتا ہوں، اب میں غریبوں میں اپنا مال لٹا دوں گا، مولا میرے موت کو روک دے. تو اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ اس کی بات کو نہیں سنے گا. اذا جاء اجلها، موت آ کے رہے گی، ایک سیکنڈ کو ٹلے گی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. ہمارے پاس تو اتنا بھیجا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. ہم نے تو قرآن کو اس لیے سمجھ لیا ہے کہ کسی کو نظر لگ جائے تو پڑھ کے پھونک دو، یا کوئی مہینہ آ جائے تو قرآن خالی کر دو، بس اس لیے رہ گئے ہم. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے آیا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ نہیں سکتے ہو تو پڑھنے والوں سے سنو اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس بات پہ عمل کرو. اس لیے قرآن آیا. بہت سارے پڑھ لکھے ایسے ہیں کہ وہ پڑھ تو گئے مگر زندگی گزر گئی، کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں، الماری میں رکھے ہیں قرآن، صندوقوں میں رکھے ہیں قرآن. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موت چلے گی نہیں بلکہ آگے رہے گی. اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے کہ جن کاموں کو تم کرتے ہو. سبحان اللہ، کیا کرتا ہے؟ انہیں ان کاموں کو جانتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مال میں تمہیں دے رہا ہوں اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرتے رہو. آپ کہیں گے بھائی ہم کیسے خرچ کریں؟ ارے تو خرچ کرنے کا کوئی ایک راستہ ہو تو میں بتاؤں. سینکڑوں راستے ہیں خرچ کرنے کے. کوئی بیمار ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے دوا دلوا دو. سبحان اللہ. کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے قرآن لے کے دے دو. سردیوں کا زمانہ ہے، کسی غریب پہ جرسی جوتے وغیرہ نہیں ہے تو چپکے سے اللہ کی رضا کے لیے اسے گرم کپڑے لے کے دے دو. سردیوں کا زمانہ ہے، کسی غریب پہ لحاظ کا انتظام نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے لحاظ بنا کے دے دو. کوئی غریب محتاج کچے مکان میں رہا ہے اور تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے تو کسی کو سمجھ بھی نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے اس کا مکان بنوا دو. یہ راستے اللہ کو راضی کرنے کے ہیں. اور یہ موقع بھی نہیں مل رہے ہیں تو مسجدوں کو دیکھو، اپنے گاؤں کی نہیں بلکہ جو بھی مسجدیں سب تمہاری ہیں، سب اللہ کے گھر ہے. مسجدوں میں چٹائی نہیں ہے تو چندے کا انتظار مت کرو، اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو چپکے سے چٹائی لا کے رکھو. مسجد میں دیکھ رہے ہو کہ کوئی بلب ٹھکا ہوا ہے، بلب کی ضرورت ہے
تو امام صاحب سے یا کمیٹی سے بنتا ہو اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے تو چپکے سے لا کے لگا دو، جب تک بلند روشن رہے گا اللہ اس سے زیادہ بننے کے بعد تمہاری قبر میں روشنی عطا فرمائے، مگر کرو تب ہے نا۔ مسجدوں میں دیکھو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے اس قابل کیا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہ لگے، لوگ اس خبر میں رہ جائے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ اللہ میں یہ کام تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور بتاؤں، جانتے تو تم سب کچھ ہو، سب جانتے ہو، اب آپ کہو گے جب ہم جانتے ہیں تو مولانا تم کیوں دوہرا رہے ہو؟ تو ہم اپنے گلے سے پھانسی کا پھندا اتار رہے ہیں تاکہ میدان محشر میں ہمارا یہ گریبان نہ پکڑا جائے، تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ مولا جو رسول اللہ کے نائب تھے انہوں نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی۔ ہاں، اپنے گلے سے پھندا اتار رہے ہیں۔ اور بتاؤں تمہیں، جو بچے دینی تعلیم پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو جس کا مہمان ہوگا اس کی خاطر جب کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ارے بولو، خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ بچے روزانہ پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اردو پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، گھر پہ جب ہوتے ہیں تو یہ تمہاری اولاد ہوتے ہیں، اور جتنی دیر اللہ کا دین پڑھتے ہیں اتنی دیر یہ اللہ اور رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان پہ خرچ کرو۔ جب انجمن ہوتی ہے بچے پڑھنے آتے ہیں، چپکے سے آ کے کوئی لڈو دے جائے، کوئی بتاتے دے جائے کہ لو بھائی امام صاحب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے لائے ہیں، یہ انہیں کھلا دو، تو اتنا فائدہ ملے گا میدان محشر میں کہ تم حساب لگانا چاہو تو حساب نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کے کتنا بڑا فائدہ لے گا۔ لیکن صاحب نام نہیں ہوگا، نام تو چوراہے میں بانٹنے سے ہوگا، نام تو حیران لگے گا جب ہوگا کہ صاحب فلاں صاحب نے 100 روپے دے دیے، آج پورا گاؤں سنے گا تب نام ہوگا صاحب۔ سب سے کامیاب مسلمان، آخری منٹ ہے، آخری بات سن لیں، سب سے کامیاب مسلمان وہ ہوگا جو میدان محشر میں اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی۔ لوگ حیرت میں ہوں گے کہ اس نے کس حالت میں کب یہ نیکیاں کری، اور وہ نیکیاں اعلان والی نہیں ہوں گی، وہ نیکیاں چھپ کے اللہ کی راہ میں دینے والی ہوں گی۔ تو اپنی حالت کو بدلو، اپنے آپ کو پہچانو، اور گھر میں بیٹھ کے اکیلے میں یہ سوچا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اس بات کو تو سب مل کے کہی دو، کیا بنایا ہے؟ مسلمان، ایمان والا، جنتی مسلمان۔ اگر اپنے راستے میں اصول پہ ہے تو قسم اللہ کی دنیا میں بھی اس کے لیے جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ تو اللہ کے فرمان کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، اور جو کام